بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنا سیدھا ہاتھ سر کے نیچے رکھ کر سونے سے دل کے دورے سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ نیم کی مسواک کرنے سے آپ کے دانت کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ زیادہ سونے کی عادت حافظے اور دل کو کمزور کر دیتی ہے۔ غم اور پریشانی گردوں کو کمزور کر دیتے ہیں۔ والدین کو ذہنی سکون دینا ان کے پاؤں دبانے سے 1000 درجے بہتر ہے۔ کھانے میں سرکہ استعمال کرنے سے بھوک بڑھ جاتی ہے۔ زیادہ سونے والے لوگوں میں ہارٹ اٹیک اور موٹاپے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے۔ ناریل کھانے سے بال جھڑنا رک جاتے ہیں۔ ناظرین، ہڈیوں میں کمزوری محسوس کرنے لگو تو روزانہ نیم گرم دودھ کا گلاس پی لیا کرو۔ سوکھی کھجور کھا لینے سے دماغ اور دل دونوں کو طاقت ملتی ہے۔ نہانے کے دوران پیشاب آنا مثانہ اور معدے کی گرمی کی ٹھوس نشانی ہے۔ رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سونے سے جنات حملہ نہیں کرتے۔ اپنی عمر میں اضافہ کرنا ہے تو کھانا کم کھاؤ۔ صبح نہار منہ شہد چاٹنے سے معدہ ساری زندگی فٹ رہتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ اپنی آواز کو خوبصورت سریلی بنانا چاہتے ہیں تو صبح کے وقت شہد کو نیم گرم کر کے تھوڑا سا چاٹ لیا کریں۔ رات کا کھانا جتنا ہو سکے کم کھائیں۔ موٹاپے اور سانس کی بیماری سے بچے رہو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا جنت میں درجہ اوپر کر دیا جاتا ہے جس پر وہ پوچھتا ہے یہ میرے لیے کہاں سے، تو اسے بتایا جاتا ہے کہ تیری اولاد کے تیرے لیے استغفار کرنے کے سبب۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، نیک اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کرتی رہتی ہے حتیٰ کہ اسے معاف کر دیا جاتا ہے، اور پھر مزید دعا کی صورت میں اس کا جنت میں درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ دوپہر کے وقت پیاز کھایا کرو، مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ اگر آپ کو کسی وقت شدید بے چینی ہو رہی ہو تو 2 چمچ خشک میوہ جات کھا لیں اور پیدل واک کریں۔ دودھ اور کھجور اکٹھے استعمال کیا کرو کیونکہ یہ دونوں کمزوری دور کرنے اور قوت باں میں اضافہ کرنے والے عمدہ کھانے ہیں۔ رات کو زیادہ کھا لینے سے نیند متاثر ہوتی ہے۔ سوتے وقت تمام لائٹس بند کر دیں، اس سے اعصاب اور دماغ کو آرام ملتا ہے اور سکون کی نیند آتی ہے۔ اگر کھانسی نہ رک رہی ہو تو 1 کپ سبز چائے پئیں، کھانسی فوراً رک جائے گی۔ زیتون کا تیل سر پر لگانے سے بال لمبے اور مضبوط ہوتے ہیں۔ لیمبو کھانے سے پیاس کی شدت میں کمی آتی ہے۔ لیمو کھانے سے خون کا جوش کم ہو جاتا ہے اور پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر سانس پھولنے کی تکلیف سے بچنا چاہتے ہو تو بکری کا دودھ پئیں۔ چہرے کے دانے ختم کرنے کے لیے روزانہ 8 گلاس پانی پیا کریں۔ زکام اور سینے کی کمزوری سے نجات پانے کے لیے چاکلیٹ کھا لو اور زیادہ سے زیادہ یخنی استعمال کریں۔ چھوٹے بچوں کو چائے پینے کی عادت نہ ڈالیں ورنہ چھوٹی ہی عمر میں وہ بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ناظرین، جو پانی کا زیادہ استعمال نہیں کرتے ان لوگوں کو گردوں کی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق کالے چنوں کو اگر روزانہ کی بنیاد پر کم از کم 1 مٹھی یا اس سے تھوڑی زیادہ مقدار میں کھانے میں شامل کر لیا جائے تو موٹاپا اور قوت باں میں کمی جیسے مسائل چند ہفتوں میں ختم ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، امام ترمذی نے سلیمان بن برید سے اور وہ اپنے باپ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنت میں گھوڑے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کرے تو کیا تو نہیں چاہے گا کہ تو اس میں سرخ یاقوت کے گھوڑے پر سوار ہو، وہ جنت میں تجھے لے کر اڑتا رہے جہاں تو چاہے؟ کہا۔ ایک آدمی نے پوچھا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنت میں اونٹ ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس کی مثال جواب نہ دیا جو آپ نے پہلے فرد کو جواب دیا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں داخل کرے گا تو وہاں تیرے لیے وہ کچھ ہوگا جو تیرا نفس چاہے گا اور تیری آنکھ پسند کرے گی۔ بلا وجہ زیادہ کھانے سے بدن موٹاپے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی بدن سے چکنائی ختم کرنا چاہتے ہیں تو دلیا کھائیں، انگور اور کھیرا کھائیں۔ ناظرین، لوکی استعمال کرنے سے گرمی کم لگتی ہے اور دمہ کے مرض میں افاقہ ہوتا ہے۔ رات کے وقت دیر سے کھانا کھانے سے معدے میں سوجن ہو سکتی ہے۔ دال اور مونگ پھلی رات کے وقت کھانا بہتر ہے۔ یہ بھوک کو کم کرتے ہیں اور دوران خون کو بہتر بناتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے کنارہ اختیار کیجیے جن کا موضوع دوسرے لوگ ہوں، کیونکہ جب آپ وہاں سے اٹھ جائیں گے تو یقیناً ان کا اگلا موضوع آپ ہوں گے۔ جوانی ہی سے مٹھاس اور چکناہٹ والی چیزوں کا استعمال کم کر دینے سے بڑھاپے میں طاقت اور توانائی بحال رہتی ہے۔ پیٹھے کا مربع دماغ اور دل کو قوت دیتا ہے اور بھوک کو بڑھاتا ہے۔ بد ہضمی ہو جانے کی صورت میں دودھ ہرگز نہ پئیں، ورنہ مرض کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا۔ ناظرین، 5 عدد بادام روزانہ نہار منہ کھانے سے دماغ کمپیوٹر جیسا تیز رہتا ہے۔ بالوں میں کنڈیشنر زیادہ استعمال کرنے سے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ کھیرا کھانے سے پیاس کی شدت میں کمی آتی ہے، گرمی اور خون کا جوش کم ہو جاتا ہے، پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ ناخن منہ میں ڈالنے سے یادداشت کم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، صبح نہار منہ تھوڑی دیر کسی چیز سے لٹک جایا کریں، اس سے جتنا مرضی چل لو پاؤں نہیں تھکیں گے۔ لوہے کے برتن میں دودھ پینے سے بچا کرو، ہاضمہ بگڑ جائے گا۔ سفید نمک کا زیادہ استعمال کرنا بدن پر الرجی کرتا ہے، اس لیے نمک مناسب مقدار میں استعمال کیا کریں۔ صبح نہار منہ ادرک کھانے سے آپ شوگر جیسی بیماری سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ ناظرین، جو عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ یخنی میں اجوائن ڈال کر پی لیا کریں، ان کا دودھ بڑھ جائے گا اور بچے کا پیٹ بھی ٹھیک رہے گا۔ اگر بواسیر کی بیماری ہو تو میتھی کی چٹنی بنا کر کھاؤ۔ جنتیوں میں ادنا جنتی اپنی مملکت کو 1000 سال کی مسافت تک دیکھے گا، وہ اس کے سب سے دور والے کونے کو اس طرح دیکھے گا جس طرح اس کے قریب والے کونے کو دیکھے گا۔ فرمایا، جنتیوں میں سب سے بلند مرتبے والا وہ ہوگا جو دن میں 2 دفعہ اپنے رب کا دیدار کرے گا۔ سبحان اللہ! جن لوگوں کی پلکیں گھنی ہوں وہ دماغ کے تیز ہوتے ہیں۔ دہی کے اندر الائچی ڈال کر کھایا جائے تو ٹانگوں کی تھکاوٹ فوری طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ اگر زیادہ گرم چائے کا گھونٹ بھر لینے سے زبان جل گئی ہے تو اس کی جلن دور کرنے کے لیے 2 کیلے کھائیں یا گائے کا ٹھنڈا دودھ کچھ دیر منہ میں روک لیں۔ نہار منہ گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ ناظرین، جن افراد کا بار بار دل خراب ہوتا ہے یا الٹی آتی ہے وہ لوگ الائچی چباتے رہا کریں، یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ بوڑھے ہو جانے کے باوجود طاقت کم نہ ہو تو کھانے پینے کے لیے مٹی کے برتن استعمال کرو۔ روغن کلونجی بالوں کی قدرتی چمک اور گہری نیند کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ مٹی کے برتن میں کھانا کھانے سے معدے کی بہت ساری بیماریاں نہیں آئیں گی۔ ناظرین، سر میں درد رہتا ہو تو لہسن کے رس کی 2 بوندیں ناک میں ڈال لینے سے سر درد میں آرام ملتا ہے۔ دارچینی کی چائے ایک ایسا مشروب ہے جس میں انسانی صحت کے لیے بے شمار فوائد ہیں۔ یہ دل کی صحت کو بہتر بنانے، سوزش اور خون میں شکر کی سطح کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ وزن کم کرنے میں مددگار۔ دارچینی کی چائے کو اکثر وزن کم کرنے کے لیے پیش کیا جاتا ہے اور متعدد مطالعات نے دارچینی کے استعمال کو چربی گھٹانے سے منسلک کیا ہے۔ جلد کو جواں رکھنا۔ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ دارچینی کولاجن کو فروغ دے سکتی ہے، جس سے جلد کی لچک اور نمی میں اضافہ ہوتا ہے،
جس سے جلد جوان رہتا ہے۔ داغ دھبے دور کرنے کے لیے مفید۔ دار چینی کی چائے انسانی چہرے سے داغ دھبے دور کرنے کے لیے مفید ہے۔ اس کے استعمال سے چہرے کے داغ دھبے ختم ہوتے ہیں اور جلد شفاف ہو جاتی ہے۔ سوزش کم کرنا اور دل کی صحت کو بہتر بتانا۔ مطالعہ سے پتہ چلا ہے کہ دار چینی میں موجود مرکبات سوزش کے نشانات کو کم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ دل کی بیماری سمیت بہت سی دائمی بیماریوں کو ختم کرتی ہے۔ دار چینی کے استعمال سے دل کی صحت میں بہتری آ سکتی ہے اور اس سے متعلق طبی مسائل کے خطرات کو بھی کم کیا جا سکتا ہے۔ خون میں اگر نقصان دہ کولیسٹرول کی مقدار میں اضافہ ہو جائے اور فائدہ مند کولیسٹرول کی سطح کم ہونا شروع ہو جائے تو دل کی بیماریوں کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق دار چینی کے استعمال سے نقصان دہ کولیسٹرول کی سطح میں کمی آتی ہے، جبکہ فائدہ مند کولیسٹرول میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جس سے دل کی صحت میں بہتری آنا شروع ہوتی ہے اور اس سے اہم جسمانی اعضاء سے جڑے مسائل کے خطرات کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بیکٹیریا اور فنگس کا خاتمہ۔ دار چینی میں کچھ طاقتور اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی فنگل خصوصیات پائے جاتے ہیں۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ دار چینی مختلف بیکٹیریا اور فنگس کی نشو و نما کو روکتا ہے۔ دار چینی کو سپر فوڈ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں دوسرے مصالحوں کی نسبت زیادہ اینٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں جو کہ انسانی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری سمجھے جاتے ہیں۔ کھانوں میں دار چینی کو کس طرح شامل کریں؟ ناظرین، دار چینی کو ابال کر تھوڑا سا شہد یا دہی میں ڈال کر گرم اور صحت مند مشروب بن سکتا ہے۔ بھیڑ کے بھنے ہوئے گوشت میں بینگن اور کشمش کے ساتھ دار چینی استعمال کی جا سکتی ہے۔ کیک اور میٹھے میں دار چینی شامل کی جا سکتی ہے، البتہ اس میں شامل چینی کی مقدار کو مد نظر رکھیے۔ سالن کے ساتھ ساتھ دار چینی کو کباب اور کوفتہ میں بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں، دار چینی ہمیشہ اعتدال کے ساتھ استعمال کریں۔ دار چینی کے زیادہ استعمال سے جسم پر کئی مضر اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں، جیسا کہ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ اس واسطے دل کے مسائل سے دوچار افراد کو دار چینی کے استعمال سے خبردار کیا جاتا ہے۔ دار چینی زیادہ کھانے سے انسانی جسم کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، لہذا جسم میں کسی بھی انفیکشن کے متاثرہ افراد کو ڈاکٹروں کی جانب سے متنبہ کیا جاتا ہے کہ وہ دار چینی کا بہت زیادہ استعمال نہ کریں۔ ناظرین، دوران حمل خواتین کے لیے دار چینی کا استعمال مناسب نہیں۔ دار چینی کے سبب قبل از وقت درد اور رحم کے سکڑنے کا وقوع ہو سکتا ہے۔ دار چینی سے بعض افراد کو بعض نوعیت کی الرجی ہو سکتی ہے۔ یہ الرجی آنکھوں کی سوزش، معدے میں درد، ہاتھوں اور چہرے پر سوجن اور غنودگی کی صورت میں سامنے آ سکتی ہے۔ انسانی جلد پر دار چینی کے تیل کا وہی اثر ہوتا ہے جو تیز مرچ کے پاؤڈر کا جلد پر ہوتا ہے، یعنی کہ اس سے جلد پر شدید جلن کا احساس ہوتا ہے۔ طبی مطالعوں سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ دار چینی کے بکثرت استعمال سے خون میں شکر کی سطح کم ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں عام انسان کو چکر آ سکتے ہیں۔ دار چینی کو ایک قسم کا اینٹی بایوٹک شمار کیا جاتا ہے، لہٰذا اگر آپ کسی بیماری کے سبب کسی بھی نوعیت کی اینٹی بایوٹک کھا رہے ہیں تو آپ کو دار چینی نہیں کھانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ معالج کی دوا کے ساتھ مل کر ایک دوسرے پر اثر کر دے اور اس کے خطرناک نتائج سامنے آئیں۔ کلونجی پاؤڈر 50 گرام، چھلکا اسب گول 50 گرام، شہد 100 گرام، ان تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کر کے روزانہ صبح آدھا چمچ استعمال کریں۔ پیٹ اور وزن میں بے تحاشا کمی آنے لگے گی۔ ناظرین، جو افراد کھانے کے فوراً بعد سونے کے عادی ہوں وہ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پھل کھا لینا چاہیے۔ کھانے کے فوراً بعد پھل کھانا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔
آج کل کھانے کے فوراً بعد پھل کھانے کا رواج ہے جو کہ بیماریوں کا سبب ہے۔ دیسی گھی اور ہلدی ملا کر چہرے پر مساج کرنے سے سالوں پرانی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، زیتون کا تیل ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر لگا کر آنکھوں کے باہر کی طرف مالش کرنے سے آنکھوں کے گرد حلقے دور ہو جائیں گے۔ ناظرین، صبح نہار منہ شہد کا روزانہ استعمال کرو، میٹھے پھل کھاؤ، آپ کی صحت ہمیشہ ٹھیک رہے گی۔ پیٹ کے کیڑے مارنے کے لیے رات کو سوتے وقت جامن کھائیں، لیکن جامن کھانے کے بعد پانی نہ پئیں۔ 7 روز تک ایسا کرنے سے انشاءاللہ پیٹ کے کیڑے ہلاک ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے ہاتھ پاؤں کی جلد سیاہ پڑ گئی ہے تو اس پر لیموں کا رس لگائیں۔ جب دمہ کی شکایت ہو تو پیاز زیادہ استعمال کرو۔ جن کا معدہ خراب رہتا ہے ایسے افراد انگور زیادہ استعمال کیا کریں، معدہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ جن کو بخار زیادہ ہو جائے وہ بکری کا دودھ استعمال کریں۔ اگر دل کی بیماری ہے تو ناشتے میں شہد کا استعمال کریں۔ پٹھوں میں درد رہتا ہو تو پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کیا کریں، پٹھوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، ناشتے میں روزانہ کھجور کھا لینے سے انسان بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ سبز گھاس پر بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے سے دل کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اور آپ کا پورا دن اچھا گزرے گا۔ دودھ پلانے والی عورتوں کو ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے دودھ کی مقدار میں کمی آتی ہے۔ ہمارے جسم میں ایسے مضر اجزاء پائے جاتے ہیں جو صحت کو بری طرح متاثر کرتے ہیں۔ جسم میں ان اجزاء کی سرگرمی کو روکنے کے لیے اینٹی آکسیڈنٹس کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ صحت متاثر نہ ہو۔ مناسب مقدار میں یہ اینٹی آکسیڈنٹس دار چینی سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ دار چینی کی چائے میں بہت سارے اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو فائدہ مند مرکبات ہیں۔ اینٹی آکسیڈنٹس فری ریڈیکلز کی وجہ سے ذیابیطس، کینسر اور عارضہ قلب جیسی بیماریوں میں مفید ثابت ہوتے ہیں۔ اگر کوئی دل سے آپ کی عزت کرتا ہو، آپ سے گفتگو کی خواہش رکھتا ہو، آپ کو سننا چاہتا ہو، آپ کو کچھ سنانا چاہتا ہو تو اس کی قدر کریں، نہ کہ اپنی انا اور اپنی بے وجہ کی میں یہ خوبصورت رشتہ گنوا دیں۔ اپنی انا، اپنا غرور، اپنا رویہ سب کے ساتھ ایک جیسا نہ رکھیں۔ کبھی کسی کے ساتھ انا اور غرور بھی ضروری ہوتا ہے، مگر خیال کیجئے کہیں کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی۔ اگر کوئی آپ کی توجہ، آپ کے پیار کا مستحق ہے تو اسے وہ توجہ اور پیار دیں، اس کی چاہت کی قدر کریں، نہ کہ انہیں اکیلا محسوس کروائیں۔ دل والوں کے ساتھ دل سے پیش آئیں۔ صبح کو انڈا کھانے سے معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔